السلام علیکم دوستو۔ مکہ وہ پاک شہر جہاں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ دین اسلام کی ابتدا بھی اسی شہر میں ہوئی اور مسلمانوں کا قبلہ یعنی خانہ کعبہ بھی مکہ میں موجود ہے کہ جہاں رخ کر کے دنیا کے تمام مسلمان اپنی عبادات انجام دیتے ہیں، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے تعمیر فرمایا تھا۔ اسلام کا کوئی مسلک یا کوئی بھی فرقہ خانہ کعبہ سے انحراف نہیں کرتا، چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی یا کوئی اور جماعت، یہ سب کے سب حج بیت اللہ کے لیے مکہ ہی جاتے ہیں۔ لیکن کچھ عرصہ قبل ایک کینیڈین آرکیولوجسٹ ڈین گبسن کی جانب سے ایک ویڈیو سامنے آئی جس کا عنوان تھا دی سیکریٹ سٹی یعنی مقدس شہر۔ اس ویڈیو میں یہ آدمی کہتا ہے کہ ظہور اسلام کے وقت مسلمانوں کا قبلہ مکہ مکرمہ کی جانب نہیں بلکہ اردن کے ایک قدیم شہر پیٹرا کی طرف تھا۔ یہ کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہیں پیدا ہوئے اور یہیں سے اسلام کا آغاز ہوا، اور ثبوت کے طور پر چند قدیم مساجد کو پیش کرتا ہے جن کے قبلے کا رخ یہ زبردستی طور پر پیٹرا شہر کی جانب لے جاتا ہے۔ ڈین گبسن کہتا ہے کہ جس وقت بنو امیہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کے درمیان جنگ جاری تھی، اس وقت حضرت عبداللہ ابن زبیر نے پیٹرا میں موجود خانہ کعبہ کو مسمار کیا اور موجودہ مکہ کے مقام پر ایک نئے قبلے کی بنیاد رکھی اور یہیں ہجر اسود نصب کیا، جسے بعد میں آنے والے عباسی حکمرانوں نے تمام دنیا میں رائج کر دیا۔ اس کے مطابق تاریخ سے یہ تمام شواہد مٹا دیے گئے اور نعوذ باللہ قرآن پاک میں بھی تحریف کر دی گئی۔ دوستو، ڈین گبسن کے اس خود ساختہ مفروضے کو عالمی اسلام تو دور بلکہ اہل مغرب نے بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کی بے بنیاد تحقیق کے جواب میں مغربی تاریخ دانوں اور ماہرین آثار قدیمہ کی جانب سے کئی مضامین لکھے گئے جن میں ڈیوڈ اے کنگ کا مضمون دی پیٹرا فالیسی بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ دور حاضر کے ایک مشہور اسلامی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا نے اس فتنے کے خلاف ویڈیو ریکارڈ کروائی جس میں ڈین گبسن کا رد بہت ہی علمی اور تحقیقی انداز میں کیا گیا۔ آج اس ویڈیو میں ہم وہ نکات بیان کریں گے جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے چھوٹ گئے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ پیٹرا نامی شہر کی تاریخ آخر ہے کیا۔ ڈین گبسن کی تمام تر تحقیقات کی بنیاد دراصل جی پی ایس نیویگیشن پر منحصر ہے، جسے خود گوگل میپ بنانے والوں نے بھی آن کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ گوگل جی پی ایس کی ایکیوریسی اتنی بہتر نہیں کہ جس کی بنیاد پر اتنا بڑا دعویٰ کیا جا سکے۔ قدیم ادوار میں قبلہ کی سمت جانچنے کے لیے ستاروں کی سمت اور ان کی چال سے رہنمائی لی جاتی تھی، لیکن آج چونکہ ہم جانتے ہیں کہ زمین گول ہے اور زمین کے مختلف حصوں سے ہمیں آسمان کے مناظر مختلف ہی نظر آتے ہیں۔ مثلاً جو ستارے ہمیں ساؤتھ ہیمسفیئر سے نظر آتے ہیں وہ ہمیں نارتھ ہیمسفیئر سے نظر نہیں آتی۔ اگر لندن میں سورج گرہن کا عمل ہو رہا ہو تو وہیں ممبئی یا کراچی میں سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا دکھائی دیتا ہے۔ اسی لیے سینکڑوں سال قبل بننے والی دور دراز مساجد میں تھوڑا بہت سمتوں کا فرق آ جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ اس کے علاوہ ڈین گبسن اپنی تحقیق میں چاہے زمزم کا ذکر کرنا بالکل ہی فراموش کر دیتا ہے، جو شہر مکہ کے آباد ہونے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اس لکو دک صحرا کے بیچوں بیچ نکلتا یہ میٹھے پانی کا چشمہ قدرت خداوندی کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے جو ہزارہا سال سے جاری و ساری ہے۔ شاید ڈین گبسن پیٹرا میں زمزم کا کوئی نیم البدل ڈھونڈنے سے قاصر رہا ہو۔ ڈین گبسن نے اپنی ویڈیو میں سب سے بڑی تاریخی غلطی یہ کی ہے کہ وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سیدھا عباسی خلفاء تک جا پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ عباسی خلفاء نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے بنائے شہر کو ہی نیا قبلہ تسلیم کیا، جبکہ وہ یہ بات بھول جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بعد تقریباً نصف صدی سے زائد تمام عالم اسلام پر بنو امیہ کی حکومت قائم رہی تھی۔ اگر حضرت عبداللہ ابن زبیر سے ایسا کوئی عمل سرزد ہوا بھی تھا تو خلافت بنو امیہ کی طاقتور اور مضبوط حکومت میں اس کا قائم رہنا ایک امر محال تھا۔
دوستو، پیٹرا کوئی نامعلوم یا گمشدہ شہر نہیں جو راتوں رات دریافت ہوا ہو، بلکہ اس شہر کی اپنی ہی ایک الگ تاریخ ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو یہی وہ جگہ تھی جہاں اپنی قوم کی پیاس بجھانے کی خاطر آپ نے زمین میں عصا مار کر اللہ کے حکم سے 12 چشمے رواں کیے تھے، اور اسی لیے اس علاقے کو وادی موسیٰ کہا جانے لگا۔ بعد ازاں اسے 400 قبل مسیح کے دوران نبطی قوم نے آباد کیا۔ ایک وقت میں یہ شہر اتنا طاقتور ہو گیا کہ اسرائیل اور شام کے علاقوں پر بھی یہیں سے حکومت کی جاتی۔ پیٹرا کے لوگ بہت ہی دولت مند اور صاحب ثروت تھے، جس کی وجہ یہاں سے گزرتی 2 بڑی شاہراہیں تھیں، اور اس پورے خطے کی تجارت کا انحصار پیٹرا پر تھا۔ پیٹرا پر کئی بار بیرونی حملے ہوئے۔ سکندر اعظم کے ایک جرنیل اینٹیگونس نے بھی یہاں دھاوا بولا، جبکہ مصر کی مشہور ملکہ کلیوپیٹرا نے اپنے محبوب جنرل مارک اینٹونی کی فوجوں کے ساتھ بھی پیٹرا شہر پر حملہ کیا تھا، لیکن یہ سب کے سب ناکام رہے۔ تاریخ دانوں کے مطابق پیٹرا شہر کے عروج کا زمانہ 50 قبل مسیح سے لے کر 70 عیسوی کے دوران تھا۔ اس کے بعد رومن ایمپائر نے بزور قوت یہ تجارتی راستہ بند کر کے ایک دوسرا راستہ اختیار کر لیا۔ رومیوں کے اس عمل کے سبب پیٹرا کی تجارت دم توڑنے لگی۔ تاجروں کے ساتھ ساتھ یہاں کے مزدور، ساربان اور سپاہی تک بے روزگار ہو گئے۔ ان تمام لوگوں نے ذریعہ معاش کے لیے یہاں سے نقل مکانی شروع کر دی۔ بعد ازاں یہاں صرف مسیحی راہب باقی رہے، جنہیں دولت و اقتدار سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ چونکہ یہ تاریک الدنیا لوگ تھے، اسی لیے کسی بھی مسلمان فاتح نے انہیں نہیں چھیڑا۔ یہاں تک کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم فتح کیا تو مسیحی فوجوں نے یروشلم سے نکل کر پیٹرا کو اپنا گھر بنا لیا۔ تب مسلمانوں نے یہاں حملہ آور ہو کر اس شہر کو ویران کر دیا۔ یہ پیٹرا کی وہ معلوم تاریخ ہے کہ جس پر سبھی مورخین متفق ہیں۔ جب مکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی اور عرب میں اسلام پھیلا، تب یہ شہر پیٹرا مسیحی راہبوں کا مسکن ہوا کرتا تھا، جبکہ مسلم روایات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے تمام بت گرا دیے تھے، جبکہ پیٹرا میں آج بھی دیو ہیکل بت سینہ تانی کھڑے ہیں، جو ڈین گبسن کی تھیوری کو غلط ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ جبکہ حالیہ دنوں میں عراق سے لے کر مکہ تک ایک قدیم راستے کی دریافت ہوئی ہے، جسے زبیدہ ٹریل کا نام دیا گیا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو اسلام سے قبل مختلف تاجر مکہ آنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس راستے پر موجود مختلف نقش و نگار اور تحریریں اس کی قدامت کی نشاندہی کرتی ہیں، اور لوگوں کے لیے واضح دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ مکہ ایک نیا شہر ہے جس کا کوئی تاریخی وجود نہ تھا۔ اس کے علاوہ لاتعداد ایسے تاریخی حقائق ہیں جو ڈین گبسن کی محدود معلومات کو غلط ثابت کرتے ہیں، جو صرف عالمی اسلام میں انتشار پیدا کرنے کی غرض سے پھیلائی جا رہی ہیں۔ ویڈیو کی طوالت کے سبب ہم وہ یہاں بیان کرنے سے قاصر ہیں، لیکن طلب کرنے پر اس موضوع پر ایک اور ویڈیو بھی بنائی جا سکتی ہے۔ تاریخ کے موضوع پر پاکستان کا سب سے بڑا چینل، جہاں ملتے ہیں سچے واقعات مستند حوالوں کے ساتھ، قدیم تہذیبوں کے عجیب و غریب حقائق، افسانوی داستانوں کے پیچھے چھپی حقیقت، زندگی بدل دینے والی اسلامی حکایات، قدیم اور جدید جنگوں کے احوال، دلچسپ اور پراسرار واقعات، بادشاہوں اور جرنیلوں کی عیاشی کی داستانیں، ملکاؤں اور کنیزوں کی شرمناک کہانیاں، یہ سب اور بہت کچھ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے اردو ڈائری کو۔